السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، پارٹ 4۔ اپنے مرنے کے بعد دنیا میں کوئی چیز نہ چھوڑ۔ اگر تو کوئی چیز چھوڑ جائے گا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اول ایسے شخص کے لیے چھوڑ مرے گا جو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا کر سعادت حاصل کرے گا، اور تو نے خود اس کو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں خرچ نہ کیا۔ دوم ایسے شخص کے لیے چھوڑ مرے گا جو اس کے طفیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور تو نافرمانی کرنے میں اس کا معاون مددگار ٹھہرے گا۔ ان دونوں میں سے کوئی شخص اس بات کے قابل نہیں کہ تو اس کے حق میں ایثار کرے اور دنیا کا اسباب اس کے واسطے چھوڑ مرے۔ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ شاخیں اپنے اصل کی طرف، معلومات علل کی طرف، جزیات کلیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ موت سے غائب، نہایت انتظار کے لائق اور بہت جلد آنے والی ہے۔ موت کے اچانک آ جانے کے وقت دل کی خواہش اور آرزوئیں سب خاک میں مل جاتی اور ذلیل و خوار نظر آتی ہیں۔ بے شک تم موت کی درنتی سے کاٹنے کا کھیت اور مرگ کا نشانہ، اور بلا شبہ تم مصائب کا تختہ مشق ہو اور بیماریوں کی آماج گاہ۔ ہر ایک موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ضرور ہے، اور دنیا کی ہر ایک امنگ اور خواہش میں دھوکہ اور غرور ہے۔ رات اور دن موجود لوگوں کے فنا کرنے اور گزشتہ اشخاص کے آثار مٹانے کے لیے نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ موت کسی کے ہلاک کرنے سے باز نہیں رہتی، اور جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پہلوں کی حالت دیکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، اور یاد خداوندی گویا دربار محبوب کی حاضری ہے۔ جو شخص دنیا کی زندگانی پاتا ہے وہ آخر ایک نہ ایک دن مر جاتا ہے، اور جو کوئی اس سرائے میں رات گزارتا ہے وہ صبح کو چلا جاتا ہے۔ ملک الموت کی آواز کی طرف دھیان رکھو، اسے ہر وقت دل میں یاد رکھو۔ موت دنیاوی افکار سے بچاتی ہے۔ ہر ایک نفس کے لیے موت کا جام، اور ہر ایک ظالم کے لیے ایک روز انتقام ہے۔ موت کا خوف رکھ اور اس کے لیے اچھی طرح تیاری کر کہ تیرا سفر سعادت اور کامیابی کے ساتھ ہو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ دنیا کے دھوکوں اور فریبوں سے نجات پاتا ہے۔ جو شخص باطل کی سواری پر سوار ہوتا ہے یہ سواری اسے جان سے مار ڈالتی ہے۔ موت آرزو کو شرمندہ کرتی اور اجل امید کو کاٹ دیتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔